कॉन्ट्रैक्ट पे दे, मैं इस डॉलर को वापस 120 पे लेके आता हूँ। तो किस चीज़ का ठेका है कि आप एक मरतबा फिर पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 7 गुना बढ़ाएंगे? नाज़रीन, आज सुबह जब नैब की टीम पहुंची है मॉडल टाउन शहबाज शरीफ साहब के घर उनके बेटे हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए, तो उनको नाकामी का सामना हुआ। उधर जो गार्ड्स थे और पीएमएलएन के कुछ सपोर्टर्स थे, उन्होंने उनको हमजा शहबाज तक पहुंचने से रोका। और ये भी हमने देखा कि हमजा शहबाज के वकील आए, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक कोर्ट ऑर्डर है जिसके तहत 10 दिन पहले आपने बताना है हमजा शहबाज को अगर आपने पकड़ना है। दूसरी तरफ से नैब का मौक़िफ़ ये था कि जो क्लॉज 24 है नैब ऑर्डिनेंस में, उसमें सवाबदीदी इख्तियार है चेयरमैन नैब को कि वो ऑर्डर दें अरेस्ट का। और इसके साथ साथ जस्टिस अजमत सईद का भी एक फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर नैब को लगे कि उनके पास एविडेंस है तो वो पकड़ सकते हैं जाके जो भी सस्पेक्ट हो, जो भी मुलजिम हो। तो नाज़रीन, वो तो आज तो नाकामी का सामना हुआ है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अप्रैल 9 को क्या होता है। 9 अप्रैल को मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब उनके बेटों को नैब ने तलब किया है और यही कहा जा रहा है कि शायद उस वक्त इनका अरेस्ट हो जाए, लेकिन फिल वक्त नैब ने ये कहा है कि उनको मारा पीटा गया है, उनके लोगों के कपड़े फाड़े गए हैं। ये नैब का मौक़िफ़ है और उन्होंने एक थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है कि ये इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए कि इन्होंने लॉ को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। बहरहाल लीगली तो जो नैब ने कदम उठाए हैं, जो नैब ऑर्डिनेंस जो इस वक्त है, उस हवाले से तो ये शायद इक़दामात जो उनको पकड़ने के लिए गए थे हमजा शहबाज को, वो ठीक था। लेकिन जब इस तरह का कदम उठाया है तो तनकीद क्या हुई है? तनकीद वही हुई है जो मुतवक्के थी कि जी आप हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं, यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के बाबर अवान साहब हैं, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? क्योंकि अगर उनके भी केसेस चल रहे हैं और इनके भी केसेस चल रहे हैं तो उसमें फ़र्क क्या, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? और हुकूमत की हवाले से ये तनकीद की जा रही है उनकी जानिब से जो है अपोजिशन और ख़ास तौर पे पीएमएलएन के कोशिश ये की जा रही है कि अटेंशन डाइवर्ट करें। हुकूमत महंगाई नहीं संभाल सकती तो वो इस तरह के इनके कहने पे नैब जो यकीनन इंडिपेंडेंट इदारा है कि वो नैब इस तरह के शोशे छोड़ती है। तो एक और बात ये भी कही जाती है कि जो नैब ने केसेस बनाए हैं अभी तक शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, तो उन केसेस में कोई एविडेंस नहीं मिला। और एक केस में तो ये भी कहा गया, कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने, कि लगता है कि जो केस था वो बदनीयती पे बनाया गया था। और उसके साथ साथ डॉक्टर आसिम के केस भी हमारे सामने हैं जिनको 90 दिन से ज़्यादा रखा उन्होंने हिरासत में नैब ने, और अरबों रुपए का केस था करप्शन का, लेकिन कुछ प्रूव नहीं हुआ। और जो नैब है उस पर इस नौयत की नाजरीन तनकीद हो रही है। लेकिन बहरहाल अब 9 अप्रैल को देखेंगे कि इस केस में क्या बनता है, जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो शहबाज शरीफ साहब उनके बेटों के हवाले से चला है। तो नाज़रीन, ये आज की डेवलपमेंट थी जो जिस पर हमने कहा कमेंट कर दें, लेकिन असल बात जो है वो तो है इकॉनमी की, और उस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हम्माद अजहर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू और फॉर्मर एडवाइज़र ऑन फाइनेंस टू द प्राइम मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, पीएमएलएन से का ताल्लुक है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं सबसे पहले जो इकॉनमी का हाल है इस वक्त, जो इक्तसादियात के हवाले से मसले मसाइल है। सिंपल सी बात है, हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ रही है। आपको हमको सब इसका बहुत मुश्किल का सामना है और आए दिन हर रोज़ यही बात होती है और आए दिन हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट्स होती हैं, इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। लेकिन मसलन आपने ये सुना, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये ज़रूर फरमाया कि अगर आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे तो दिवालिया निकल जाएगा। फिर ये भी उन्होंने बात की कि जो रुपया है वो नोज डाइव करेगा, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा महंगाई तो होगी आने वाले दिनों में। याद दहानी के लिए आपको ये बताते चलें कि जब इसहाक डार साहब और बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, जब पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की एक मरतबा हुकूमत थी, मखलूत हुकूमत बनी थी थोड़े अरसे के लिए, तो जब इसहाक साहब फाइनेंस
उन्होंने आते ही एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जो फिगर्स हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के फिगर्स हैं प्लानिंग कमीशन के, वो फज हुए हैं, फिगर्स में गड़बड़ है। तो उसके नतीजे में हमने देखा कि एकदम से जो रुपया उसकी कीमत नीचे गई, डॉलर ऊपर गया और एक जिसको कहते हैं पैनिक मच गई। तो उस वक्त सबने काफ़ी तनकीद की इसहाक डार साहब की कि इस तरह की बात उन्होंने क्यों कही। कहने का मकसद ये है कि जो अल्फाज होते हैं, जब आप हुक्मरान होते हैं तो जो अल्फाज आप अदा करते हैं पॉलिसी के हवाले से, तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। और ये आपको भी बताते चलें कि जो पैसा है और जो इन्वेस्टर है, इसको कहते हैं बड़े फ्रैजाइल हैं, यानी कि और बड़े हसास हैं। यानी कि हसास होने का मकसद ये कि थोड़ा सा भी चेंज आए, उसमें फ़िज़ा में चेंज आए, मतलब कि हुकूमत की कोई पॉलिसी के कहीं थोड़ा सा उनको ये कहीं से भिनक भी पड़ जाए कि कोई चेंज होने वाला है और उसका असर, बुरा असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा, यानी पैसा ज़्यादा इन्वेस्टर को देना पड़ेगा या कुछ, या पैसे की कीमत, लोन की कीमत ज़्यादा होगी, यानी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाए, कुछ ऐसी बात हो, तो फिर आप देखते हैं कि पैनिक मच जाता है। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, हमारा ख्याल है कि उनको बहुत सोच समझ के लफ्ज़ अदा करने चाहिए, और यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी कहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मालूम है कि जब ये तशरीफ़ ले गए थे वहाँ दुबई में, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मुझे सऊदी रूलर ये कहते हैं शेख मोहम्मद कि आप जो बिजनेसमैन आप उसको खुश करें और वेल्थ क्रिएशन करें, यानी कि पैसा जो है वो ज़्यादा उसका करें, पैदा करें, वेल्थ ज़्यादा पैदा करें, इंडस्ट्री ज़्यादा हो, ताकि उसमें आप देखें कि लोगों की जॉब्स वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें हैं। और इस वक्त जो हमें नज़र ये आ रहा है कि एक तरफ कोशिश करती है हुकूमत, एक बात करती है, लेकिन दूसरे दिन इस तरह की बात हो जाती है कि वो, उन्होंने कहा जी एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे, लेकिन कहा और अगर एमनेस्टी स्कीम का जो फ़ायदा नहीं उठाएगा फिर आप देखें क्या होगा। तो फिर आप देखें वाली जो बात है वो मेरा ख्याल है कि कहने की ज़रूरत नहीं है, और कहने की ज़रूरत नहीं, उसका नुकसान होता है। इस वक्त जो एक बहरान की सी सूरत है जो कि होनी नहीं चाहिए, और जब हमें कहा जाता है कि जी आप लोग टीवी पे बैठ के बहरान पैदा करते हैं, होता नहीं है, लेकिन इस वक्त जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, आपके सामने हैं, और उसका जो एंड रिज़ल्ट है, जो पॉलिसी का एंड रिज़ल्ट है, वो जो कीमतें यकदम इतनी बढ़ गई हैं, बढ़नी तो थी ज़ाहिर है। और उसी हवाले से नाज़रीन, हमने इसलिए सोचा कि PMLN के हम फॉर्मर फाइनेंस जो एडवाइज़र ऑन फाइनेंस है उनसे बात करें। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और हमें कुछ ही देर में हम्माद अजहर साहब जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू, PTI की हुकूमत का ताल्लुक है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी पहले मिफ्ता इस्माइल साहब से बात करें। वेलकम टू द प्रोग्राम मिफ्ता साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों की तनकीद इस वक्त बड़ा सर चढ़ के बोल रही है, आप बहुत बातें इस वक्त कर रहे हैं, और आप क्योंकि आप हुकूमत में नहीं है तो आसान होता है बात करना। ये बताइएगा कि जो इसहाक डार साहब हैं, जो आपके प्रीडिसेसर थे, उन्होंने ये फरमाया कि अगर मेरे हाथ में हो इस वक्त पॉलिसी तो मैं और भी लोन लूं और भी डेफिसिट क्रिएट करूं, लेकिन मैं रुपए को मजबूत करूं। इस तरह की जो पॉलिसी थी उस पर मिफ्ता साहब, आपने जैसे ही आप आए थे, एडवाइज़र बने थे आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट में, तो आपने फौरी तौर पे उस तरफ लेके गए थे इकॉनमी को। आपने जो डॉलर था उसकी जो कीमत थी बढ़ गई थी, क्योंकि आपने भी ये फरमाया था कि आर्टिफिशियली अगर डॉलर को नीचा रखें और रुपए को ऊपर रखें तो एक्सपोर्ट्स पर नेगेटिव असर होता है। तो इसहाक डार साहब जो बात कह रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? शुक्रिया नसीम साहिबा। देखिए, इस वक्त मसला ये नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहा है या इसहाक डार क्या कह रहा है। इस वक्त मसला जो है वो ये है कि कीमतें कहाँ जा रही हैं, कीमतें कहाँ जा रही हैं। आप फॉरगेट व्हाट आई हैव सेड, फॉरगेट व्हाट डार साहब सेज, आप ये बताएं कि कीमतें कहाँ जा रही हैं। हम ये बात रिकॉर्ड पे अब आ चुकी है कि जब मैं मिनिस्टर था फाइनेंस का, तो IMF से रिक्वेस्ट हमको आती थी कि 125 का डॉलर कर दें। ये तो IMF की रिक्वेस्ट को 20 रुपये से तजावुज़ कर, अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है ये 11.25% हो गया है जी। इसमें मिफ्ता साहब, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट, मिफ्ता साहब आई डोंट वांट टू इंटरप्ट, लेकिन एक छोटी सी बात है, उसका आप छोटा सा जवाब दे दें, फिर आप फरमाएं जो आप फरमा रहे हैं। ये जो डार साहब ने कहा है लंदन से, आप इससे एग्री तो नहीं करेंगे? मैं इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि
یہ بات ڈیبیٹ میں آ گئی ہے تو اس لیے اس پر آپ کا رد عمل میں چاہوں گے. میں ذرا سا کانٹیکس دے کے ان کی وہ بات پہ آؤں گا، ضرور آؤں گا. تو آئی ایم ایف مجھے کہہ رہی تھی کہ 125 کروڑ، ہم تو 110 آئے، پھر 115 پہ آئے اور 115 پہ ہم رک گئے. پھر کیئر ٹیکر آئی 120 پہ، میں نے کہا کوئی بات نہیں. لیکن جب کیئر ٹیکر 120 کے اوپر تجاوز کرنے کی بات کری تو میں نے اس کو آبجیکشن اٹھایا تھا. اور یہاں پہ جب یہ لوگ آئے اور ایک سال انہوں نے ضائع کر دیا، آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے، جا رہے نہیں جا رہے، اس سے ایک انسرٹنٹی پیدا ہوئی. اور نسیم آپ مجھ سے ہم کو تو گئے ہوئے تقریباً 11 مہینے ہوئے، لیکن جو 7-8 مہینے سے یہ آئے ہوئے، اوکے ٹھیک، جب یہ آئے ہوئے تو انہوں نے ایک وقت ضائع کرا ہے 7 مہینے کے اندر. $7 بلین انہوں نے قرض لیا ہے، 2 بلین چین سے، 2 بلین یو اے ای سے، 3 بلین سعودی عرب سے. وہ سارے ڈالرز چلے گئے، ایک پیسے کا ریزرو نہیں بڑھا. اور یہاں پہ بزنس میں انسرٹنٹی ہو گئی. آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ جب انسرٹنٹی ہو جاتی ہے بزنس میں تو لوگ انویسٹ نہیں کرتے. جب لوگ انویسٹ نہیں کرتے تو آپ دیکھ لیجئے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پچھلے سال 6.5% بڑھ رہی تھی، جو کہ 10 سال میں سب سے زیادہ تھا. اس سال وہ -2% ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ 500 ارب روپے آپ ٹیکس کلیکشن میں پیچھے رہ گئے کیونکہ مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ مہنگائی کس طریقے سے بڑھ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انڈسٹریل ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی اور مہنگائی بڑھے گی تو روزگار کم ہو گیا ہے. یہاں پہ بچے، وہ پی ٹی آئی کا وعدہ تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، یہاں پہ بچوں کو نہ. اچھا لیکن ایک سیکنڈ یہ بتائیے مفتاح اسماعیل صاحب، ایک سیکنڈ دیکھیے، آپ جو کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ان میں سے تھے جو کہتے تھے جی پہلے کیوں نہیں آپ گئے آئی ایم ایف کے پاس. بزنس کمیونٹی نے بھی یہ کہا، لیکن حکومت کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم فوراً جاتے تو پھر وہ فوری طور پہ ہمیں اور بھی بدتر حالات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ یکدم آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اپنے روپی کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کریں. ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو ڈبل فگر سے بھی زیادہ بڑھا دیں. تو یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اپنی ڈیفنس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چیزیں گریجولی اس طرف لے کے گئے ہیں جس طرف ہمیں آئی ایم ایف چاہتا کہ پہلے مہینے میں ہی ہم کر دیتے. اس آرگیومنٹ پر آپ کیا کہتے ہیں؟ غالب نے کہا نا کہ ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. تو یہ جو، تو آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ ماری جاتے پہلی دفعہ؟ نہیں، میں یہ تو ایسے ہی ازرائے مذاق کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 125 تو آئی ایم ایف کہہ رہا تھا، 145 پہ جانے کی تو کوئی بات نہیں تھی. اس لیے ڈار صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ 125 پہ تو واپس لے آؤ. اور آئی ٹوٹلی اگری ود ہم کہ 125 کے اوپر جانے کی کیسے لے واپس؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے پچھلے سال، اتنی سی بات سن لیجیے کہ ہم نے You pumped dollars into the market. پچھلے سال 13%، سنیں نا، ہم نے پچھلے سال 13% ایکسپورٹ بڑھا. انہوں نے 30% ڈیویلیویشن کے بعد صرف 1.8% ایکسپورٹ بڑھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ قیمتیں چیزوں کی مہنگی کر دی ہیں. تو را مٹیریل مہنگے ہو گئے تو انڈسٹریلسٹ کے، اور گیس و بجلی مہنگی کر دی، بے پناہ گیس مہنگی کر دی. اور میں اب بھی آپ کو یہ کہتا ہوں، شاید عباسی صاحب کہہ چکے ہیں کہ گیس بڑھانے کی کوئی جواز ہی نہیں تھا. گیس کی کمپنیاں جو لاسٹ ان کا پروفٹ تھا 16-17 میں، دونوں نے پازیٹیو تھے. انہوں نے سینٹیمنٹ خراب کر دیا. پرسوں کی بات ہے کہ اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گا تو بینکرپسی ہو جائے گی. یار پاکستان از the 6th largest country. اچھا ایک سیکنڈ مفتاح اسماعیل صاحب، ایک منٹ یہ بتائیے گا. دیکھیں تھوڑا سا ڈالر پہ آ جاتے ہیں، لیٹس ٹاک سسٹمیٹکلی. آپ نے ڈالر کی بات فرمائی، آپ نے کہا جی ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اس کو 125 پہ لیں اس وقت. اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے بات کی ہے فائنانس منسٹر صاحب نے، انہوں نے وہی بات کی جو سب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ڈالر کی سمپل بات ہے، انہوں نے کہا جی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو اس وجہ سے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے. دوسرا بار بار سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے، اور جو اکانومسٹ ہیں انڈیپینڈنٹ ان سے بھی بات کریں، وہ کہتے ہیں جی اتنے ڈالرز پمپ کیے تھے ڈار صاحب نے اپنے وقت میں کہ وہ ڈالرز کہاں سے لا کے پمپ کریں. اور وہی چیز ہے آئی ایم ایف بھی اس کو منع کر رہی ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو کانٹ ڈو دس، کہ پمپ ڈالرز اور اس کی قیمت نیچے لائیں روپی کی. تو یہ کہاں پمپ کر رہے ہیں؟ مجھے سوال میرا یہ ہے کہ یہ کہاں پمپ کر رہے ہیں؟ چلو ڈار صاحب نے تو پمپ کر کے ڈالر کو اسٹیبل رکھا، یہ کہاں پمپ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں لون ری پیمنٹس کر رہے ہیں جو آپ نے، وہ کہہ رہے ہیں لون ری پیمنٹس ہے جو ان کے کھاتے کی تو نہیں ہے. نسیم تھوڑی سی میری گزارش سن لیجیے جی، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یا تو اگر یہ لون ری پیمنٹس کر رہے ہوں تو پاکستان کا ایگریگیٹ ایکسٹرنل لائبلٹی کم ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی، پاکستان کی لائبلٹی بڑھ رہی ہے.
اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں بڑھی. آپ ڈار صاحب کے اٹھا لیجئے 4.25 سال اور دیکھ لیجئے کہ ڈار صاحب کے زمانے میں کتنی لائبلٹی بڑھی ہے, اور آج کل جو 7 مہینے کے اندر دیکھ لیجئے کہ کتنی لائبلٹی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں لائبلٹی, آپ ایک سیکنڈ لیٹ می گیٹ دس کریکٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب کے دور میں اتنی لائبلٹی نہیں بڑھی جتنی اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد پڑی ہے اور بڑی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واپس یہ کر رہے ہیں لون جو کہ انہوں نے نہیں لیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کے بھی وجہ ہے کہ لائبلٹی بڑی ہے. تو وی ناؤ ہیو دا رائٹ پرسن ٹو گیو دا رائٹ آنسر. آپ کا جو سوال ہے, حماد اظہر نے ہمیں جوائن کیا. حماد, لائبلٹی آپ کی بڑھ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں. مجھے جی کلیئرفائی کر دوں یا حماد سے بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا جو سوال مکمل کیجئے تو حماد کو لیتے ہیں پھر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیٹ جس اسپیڈ سے ڈار صاحب کے پاس بڑھی ہے وہ زیادہ ہے کہ 4 سال تھا تو اس کا کوانٹم زیادہ تھا. جس اسپیڈ میں ڈار صاحب کے زمانے میں ڈیٹ بڑھی ہے اور جس اسپیڈ سے آج کل ڈیٹ بڑھ رہی ہے, ایکسٹرنل ڈیٹ اور لوکل ڈیٹ, تو آج کل میں جس اسپیڈ سے ایکسٹرنل ڈیٹ بڑھ رہی ہے وہ زیادہ تیز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ بات کرنا کہ وہ ہمارے زمانے کے لون واپس کر رہے ہیں, تو دیکھیں یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے کہ ہم جب تھے تو پیپلز پارٹی کے زمانے کے لون واپس کرتے تھے, وہ جب تھے تو مشرف صاحب کے زمانے کے لون واپس کرتے ہیں. تو لیکن دیکھنا یہ کہ کیا اگر ہم 24,952 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے ٹوٹل لائبلٹی, تو کیا اس کو انہوں نے کم کری ہے, بڑھائی ہے؟ اس کو بڑھائی ہے, 28,000 ارب روپے کر دیے انہوں نے. تو اگر 3,000 ارب روپے 7 مہینے میں بڑھایا ہے تو یہ تو ریکارڈ کرا ہے انہوں نے. یہ ریکارڈ لیٹ می گو ٹو حماد. جی یہ میں ٹھیک, لیٹ می گو ٹو حماد. جی اب حماد کے پاس جائیے. جی حماد, بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. جی یہ ڈیٹ کے اوپر بڑا سوالات ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ بڑا احتیاط اس پہ برتنا چاہیے, نمبرز کے ساتھ مس لیڈنگ نہیں کرنی چاہیے, فجنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ میرے سامنے کاغذ پڑے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے, آپ اس کو اپنی ٹی وی اسکرینز پہ دکھا سکتے ہیں. وہ دکھا رہے ہیں کیمرہ. اچھا جی, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ رائز کرنے کی جو لیٹسٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پوزیشن ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو کورسپونڈنگ پیریڈ تھا لاسٹ ایئر بھی, یا آپ کوئی بھی پیریڈ اس میں سے لے لیں, ہم نے 2 پیریڈز اس میں دکھائے ہوئے ہیں واضح طور پہ, اس سے آدھی سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے جی. اب دوسری طرف یہ جو آدھی سے بھی کم ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سامنے 5 ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ 5.9 ان کی تھی اور ہماری ہے 3.7. جو انکریز ان ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جسے نیٹ ایڈیشن ٹو ایکسٹرنل ڈیٹ کہتے ہیں, ان کی اسی پیریڈ میں 3.5 تھی, ہماری 1.4 ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ یہ ٹوٹل پبلک ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی 3.3 ٹریلین کا اضافہ ہے, جس کے اندر زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ ڈی ویلیویشن کا ہے. ڈی ویلیویشن کے امپیکٹ کو اگر آپ نکال لیں تو ہماری جو ڈیٹ ایکیومولیشن ہے وہ ان سے کم ہے. اور کیوں کم ہے, میں اس کی بھی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ ہمیں ڈیٹ کیوں, ایکسٹرنل ڈیٹ خاص طور پہ ہمیں کم کیوں ان سے لینا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب خسارے اپنے کم کر رہے ہیں. ہم نے سکسیسفلی اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ابھی تک 22% یعنی کہ $2 ارب سے زیادہ ہم نے اس کے اندر کمی ہم لے کے آ چکے ہیں, اس لیے ہمیں اس کو فائنینس کرنے کے لیے ڈیٹ کم لینا پڑا. اور ہاں, ہم ان کے پرانے ڈیٹ کو ری سروس بھی کر رہے ہیں. اور اس کی ایک اور آپ کو انڈیکیشن میں یہ دے دیتا ہوں کہ ان کے دور میں آخری 20 مہینے اوسطاً $500 بلین ماہانہ فورن ایکسچینج کے ریزروز گر رہے تھے, جبکہ ایکسٹرنل ڈیٹ 13 بلین, کیونکہ یہ کرنسی مارکیٹس میں انجیکٹ کر رہے تھے پیسے دوسرے, اور ان کے خسارے بہت زیادہ تھے, ان سے فائنینس نہیں ہو رہے تھے. ہمارے دور میں نہ صرف کہ ہم نے اس کی گراوٹ کو روکا بلکہ جنوری سے آپ کے کو 2 سال کے بعد پہلی مرتبہ فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ شروع. اور یہ جو ان کے دور میں گر رہے تھے ریزروز, یہ اس چیز کے باوجود تھے کہ اسی دور میں آخری 20 مہینے میں ان کی نیٹ ایکسٹرنل ڈیٹ ایڈیشن, بورنگ نہیں, جو ان کی پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ میں ایڈیشن ہوئی وہ $13 ارب سے زیادہ تھی. اس کے باوجود ان کے ریزروز گر رہے تھے. اور یہ تو خود ٹی وی شو پہ آ کے مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ گر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ روپی کو اوور ویلیو کیا, اس کو ڈی ویلیو کرنا ہے. مفتی صاحب آپ کے پاس واپس آتے ہیں ہم. یہ اب حماد نے کچھ جو دیے ہیں فگرز اور فیکٹس, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اور حماد اظہر صاحب ہیں. ان سے بات کر رہے ہیں ہم اکانومی کے حوالے سے, اور جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا ہم بات کریں گے کہ کیا جو مہنگائی جو سب کو ہٹ کر رہی ہے, آپ کو, ہمیں سب کو, تو اس کا بھی کوئی ازالہ ہونے والا ہے یا پھر جو قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن بہرحال اس سے پہلے اس پر جائیں. مفتاح اسماعیل صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے جو حماد نے آتے ہوئے بتایا, انہوں نے کہا جی جو ایکچولی جو آپ کے دور
उस अदवार में जो बढ़े हैं, लोन्स बढ़े हैं, इंटरेस्ट बढ़ा है और जो डॉलर का इंजेक्शन इन द मार्केट, वो आपने बिल्कुल डिस्टॉर्ट किया हुआ था सारी सिचुएशन को। देखिए, जब खान साहब ये क्लेम करते हैं कि 6000 अरब से मुशर्रफ साहब के ज़माने में, मुशर्रफ साहब के ज़माने को कभी भी खान साहब बीच में नहीं लेके आते, लेकिन कहते हैं कि जब से वो जमहूरियत की कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जब 6000 अरब रुपए मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे और जब नून छोड़ के गई तो वो 30,000 अरब थे, तो उसमें तो खान साहब कभी भी ये बात नहीं कहते कि डिवैल्यूएशन का इफेक्ट हो गया, 50% करेंसी डिवैल्यू हो गई। जी, खान साहब ने तो कभी बात नहीं करी, लेकिन और ना असद उमर ने कभी बात करी है, इनके ट्वीट्स भी मौजूद हैं। तो फिर जब हम आपको कहते हैं कि आपकी डेट बढ़ गई, तो हमारे साहब की बात सही है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोग इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते तो वो तो ये बात नुआंस को नहीं देखते थे जो हमाद बता रहे हैं इस वक्त सही तरीके से। अच्छा, दूसरी बात ये है तो कि हम जब छोड़ गए थे जून 30 में हम नहीं, अभी तो मेरी लेट मी फिनिश। जून 30 को जब हम छोड़ के गए थे तो मैं आई कैंट सी हमाद के फिगर, लेकिन आई एम श्योर हमाद इज़ एन ऑनरेबल मैन, मेरा दोस्त है हमाद के साथ। अब मैं तकरीबन रोज़ ही एक शो कर रहा होता हूँ, तो पहले इस तरह मुलाकात नहीं होती थी तो शोज में दोस्ती होगी आपकी। तो अच्छा, रोज़ क्या मतलब एक इज़ अ गुड मैन। तो 25,000 अरब रुपए का हम कर्जा छोड़ के गए थे पाकिस्तान के ऊपर, 25,000 अरब रुपए का। ये जो कहते हैं कि 30,000 का, ये गलत है। 24,952 अरब रुपए का इनफैक्ट छोड़ के गए थे कर्जा। हम जब आए थे तो 14,000 का था, तो हमने 11,000 अरब रुपए कर्जा लिया, जिसके अंदर 120 का डॉलर छोड़ के गए थे जब हम आए थे। जिस जून के अंदर 120 हो गया था, हम तो 115 का छोड़ के गए थे। जब हम आए थे तो 98 का था। जब ये लोग आए हैं तो वो 25,000 अरब से, जो अभी हमाद ने बताया कि वो 28,000 और 300 अरब रुपए हो गया है। तो इन्होंने बढ़ा दिए 3,300 अरब रुपए 7 महीने में। ये हमारे ऊपर बोझ हो गया है। अब ये कहना इनकी बात दुरुस्त है कि इसमें कुछ डिवैल्यूएशन इफेक्ट भी है, लेकिन क्योंकि नसीम आपको भी तनख्वाह मिलती है, वो डॉलर में नहीं मिलती है। जो सामने मेरे कैमरामैन बैठे हुए हैं, इनको भी डॉलर में तनख्वाह नहीं मिलती। तो ये कैसे हो सकता है कि आपके ऊपर बोझ ना बढ़ा? बोझ तो बढ़ा है आपके ऊपर। अगर इसी तरह ये लोग कहते हैं कि पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया कि डॉलर डिवैल्यू हो गया, तो भाई डॉलर भी आपने डिवैल्यू करा है ना, लोगों को तो ऊपर बोझ बढ़ गया। हम बात कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर क्या बोझ है। तो आज अगर आप टमाटर लेने जाते हैं, आटा दाल खरीदने जाते हैं, आप मुर्गी खरीदने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, तो वो सब चीजें महंगी हो गई हैं। लोगों की कुव्वत खरीद नहीं बढ़ी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये मसाइल हो गए हैं। और ये इसमें एक बात जो है वो सेंटिमेंट की है, जो मैं कह रहा था कि असद उमर साहब ने कल बैंक्रप्सी का वर्ड इस्तेमाल किया है। मेरे भाई अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने, बड़े काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है। इस किस्म के अल्फाज, इस किस्म के बयानबाजी ना करें तो अच्छा है। अगर ये सिर्फ हमारे दो लोग ही बात करते हो ना मैशत पे, तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन इनकी तो माशाल्लाह जितने 40,000-40-50 जितने वुज़रा हैं, सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं। सारा डॉलर के ऊपर, आपके ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं। अगर ये खाली इन दोनों के अलावा बाकी लोग खामोश हो जाएं तो मेरे ख्याल से शायद सेंटिमेंट, शायद रुपी स्टेबलाइज कर जाए। हमाद वेरी क्विकली इसका जवाब दें, क्योंकि मैं चाहूंगी आप दोनों को लेके जाऊं उस तरफ, महंगाई की तरफ, कि क्या कोई है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड सून इनफ पब्लिक के लिए। डिवैल्यूएशन के ऊपर तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मिफ्ता साहब ने अपना पिछले साल से जो बयान है वो बिल्कुल वो 180 डिग्रीज का टर्न किया। 360 का तो फिर वापस ही आ जाते तो, लेकिन 180 का किया, क्योंकि ये खुद एक प्रोग्राम में आए और इन्होंने कहा कि ये डिवैल्यूएशन की जो पॉलिसी थी ओवर वैल्यू करके रखना वो गलत था। और इन्होंने जितने परसेंटेज डिवैल्यूएशन की अपने 6 माह अदवार में, उससे कम हमने की। अगर हम पहले 6 माह या 7 माह देख लें तो ये मेरे सामने डेटा पड़ा हुआ है। तो 10 स्क्रीन पे दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने 10.1% डिवैल्यूएशन की आते साथ अपने पहले 7 माह के अंदर। हमने भी तकरीबन 10 नहीं बताएं कितने से कितने पे गया है स्पेसिफिकली बताएं। इनका जनाब जो जब ये आए थे तो 98.5 रुपीज़ था, 98 रुपये था। और 9वें महीने पे या चले 7वें पे ले लें 108.4 रुपए जो था वो कीमत थी उसकी। तो दिस इज 10.1% जो डिवैल्यूएशन थी, और यही 10% वैल्यू एग्जैक्टली हमारी भी है। लेकिन मिफ्ता साहब ने जो डिवैल्यूएशन अपने 6 माह में की थी उसकी परसेंटेज ज्यादा है जो हमने अभी की है। दूसरी उन्होंने बात की जी इमरान खान मिफ्ता साहब डिवैल्यूएशन पे तो मेरे ख्याल पीटीआई के साथ खड़े हैं, लेकिन बहरहाल अभी तो आप नहीं कह सकते। मुझे एक और बात का जरा जवाब देने दें। इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्यों नहीं लेते थे? जब आप 5 साल का पीरियड लेते हैं ना और उसके अंदर जो डेट एक्यूमुलेशन देखते हैं तो उसमें डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट जो है वो लेस देन 20% होता है। और बाकी आपका एक्चुअली फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होता है कि आपके खसारे बढ़ेंगे तो जाहिर है आपने खसारों को उससे करना है। तो वो इमरान खान साहब ठीक कहते हैं। मसला हमारा अभी ये है कि हमें हुए हैं 7 महीने।
تو ہمارے 7 مہینے کے اوپر ڈی ویلیویشن کے امپیکٹ کو کمپریس کیا جا رہا ہے ایک اسٹیٹسٹیکل انوملی کریٹ کرنے کے لیے اور ایک غلط تاثر دینے کے لیے اور اپنے ڈی ویلیویشن کو پورے 5 سال کے اوپر. اچھا چلیں اب آپ دونوں نے یہ گفتگو کر لی, ہم نے کروا دی ان ایشوز پہ, اب آپ دونوں واپس اس پر آئیں, بریک کے بعد آئیں گے. تو ناظرین ان دونوں سے پوچھیں گے, ایک منسٹر رہ چکے ہیں اور ایک منسٹر اب ہیں, کہ کیا یہ جو مہنگائی ہے یہ اس میں کچھ کمی آنے والی ہے, یا وہ جو کہتے ہیں کہ فائنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ سب چیخ پڑیں گے, کہ کیا چیخیں گے یا کیا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سوال بڑا سمپل ہے, کیا مہنگائی کچھ اگلے ہفتوں میں مہینوں میں کم ہوگی یا بڑھتی چلی جائے گی؟ سب سے پہلے حماد آپ پر. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ جی اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی کنگال ہو جائیں گے, یا یہ کہا کہ جی چیخنے, ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا. یہ ساری سٹیٹمنٹس آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی تھیں اور ان کا ہم نے ریبٹل بھی کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کی معیشت استحکام کے دور سے اور اسٹیبلائزیشن سے گزر رہی ہو تو مہنگائی میں تھوڑے پریشرز بڑھتے ہیں, اور ہمارے میں بھی بڑھے ہیں. ہم جب آئے تو 5.8% تھی, اب 9.4%. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں اگلے 4 مہینے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فی الحال مہنگائی کیوں بڑھی ہے. اس کی وجہ جو آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے وہ اس وقت اگر آپ اس کا بریک ڈاؤن دیکھیں نا کہ انفلیشن کی فگر کہاں سے آتی ہے, تو پیرشیبل فوڈ آئٹمز ہیں جس کی وجہ سے اس پچھلے ماہ میں مہنگائی بڑھی ہے. اسی دوران جو کور انفلیشن ہے جو پیرشیبل فوڈ آئٹمز کو ایکسکلوڈ کر کے ہوتی ہے, اس میں پچھلے ماہ میں کمی آئی ہے باقاعدہ. تو یہ ایک سیزنل فیکٹر ہے. مثلا کس چیز میں کمی آئی ہے, نام لیں. میں آپ کو اس کا ایگزیکٹ ڈیٹا لا دوں گا, لیکن جو آپ کی یہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. میں تو بڑی دیکھیں نا, یو آر این ایکسپرٹ اور سب آپ کے کہتے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں, بٹ سمپل بات میں چاہ رہی ہوں کہ ناظرین کو کچھ آپ بتائیں کہ اسی طرح چلے گا یا کچھ کمی آئے گی اگلے؟ رمضان آ رہے, لوگوں ڈر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اور یوٹیلیٹی سٹورز بند ہے, یعنی کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے باقاعدہ پبلش کیا ہے کہ کور انفلیشن پچھلے ماہ کے اندر جو ہے اس کے اندر کمی آئی ہے, لیکن سی پی آئی انفلیشن جو اس میں سیزنل فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں انکریز ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ معیشت کو استحکام آگے کیا ہوگا, آگے انشاءاللہ بہتری آئے گی. مطلب 2 4 6 مہینے میں کچھ دیکھیں, میں آپ کو ہسٹوریکل ڈیٹا دیکھ لیتا ہوں. مثلا آگے چلیں, آگے چلوں گا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ کس طرح جب آپ استحکام دیتے ہیں تو پہلے مہنگائی بڑھتی ہے, پھر ایک دم کم ہو جاتی ہے. کہ جب مسلم لیگ نون استحکام دے رہی تھی تو یہ 5% سے 10%. آگے چلیں کہ یعنی ایک دم سے کم کب ہوگی؟ جب دیکھیں جس طرح ہمارے خسارے جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے تو آپ کا جو ہمیں ابھی رسپانسز آ رہی ہیں اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ایکسٹرنل فرنٹ جو ہے وہ بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کر رہا ہے. 1.5 سے 2 سال کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم استحکام کے دور سے گزر جائیں گے, اور ہم ایک ریکوری اور ایک مکمل طور کے اوپر ایک سسٹینیبل گروتھ, ناٹ گروتھ, سسٹینیبل گروتھ کی پاتھ کے اوپر ہم واپس جائیں گے. اور یہ اس وقت صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ جتنے بھی آپ اگر جو اداروں کی رپورٹس آ رہی ہیں یا جو اکانومسٹ کہہ رہے ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو استحکام کی ضرورت تھی. اگر آپ نہ کرتے تو جو اس کے برعکس جو مہنگائی آنی تھی اور جو کیوس آنا تھا وہ کہیں زیادہ تھا. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے 1 سے 1.5 سال تو یہ حالات رہیں گے ایسے؟ نہیں, اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر ہم سپلائی سائڈ کے اوپر بہت سارے ریفارمز لا رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹس انشاءاللہ تعالی بڑھیں گی. عام شہری کیا سمجھے کہ کس چیز میں کمی آئے گی, مطلب کس چیز میں کمی آئے گی؟ ہاں, مطلب کن چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئی, دیٹس واٹ آئی مینٹ. میں اسپیسیفکلی پوائنٹ تو نہیں کر سکتا کہ کن چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی. جو آپ کی شرح انفلیشن ہے وہ ہمیں کم ہوتی پھر in the next year and a half. Yes, absolutely. جی مفتاح اسماعیل صاحب, 1.5 سال میں کچھ کمی ہوتی نظر آئے گی, 1.5 سال کے بعد زیادہ کمی ہوگی. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں انفلیشن کو, اور اگر آپ اس کو اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ ہیں آئیڈیاز کہ جی یہ کریں گے تو اور زیادہ کمی آئے گی انفلیشن میں؟ دیکھیں, یہ ہماری بات درست ہے کہ اس مہینے پیرشیبل گڈس کی, فوڈ آئٹمز کی, چکن کی, ویجٹیبلز وغیرہ کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے پچھلے مہینے کے بنسبت. سالانہ ایوریج پہ 30% کے اوپر ہوا ہے, تو اس لیے اس مہینے کے اندر مہنگائی 9.5% پہنچ گئی ہے. میری اوبویسلی دعا ہے, جیسے آپ کی ہے نسیم اور حماد کی بھی ہے, کہ اللہ مہنگائی کو کم کرے. لیکن آئی ہیو نو پریڈکشن ٹو سے کہ آئندہ کیا ہوگا. لیکن جن چیزوں سے مہنگائی بڑھتی ہے, مثال کے طور پر جو پیسے چھاپنا ہے اسٹیٹ بینک کا,
یا جن چیزوں سے مہنگائی بڑھتی ہے کہ ڈیویلیویشن کرنا ہے, یا تو وہ چیزیں تو ہو رہی ہیں, انٹرسٹ ریٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے, تو اب مہنگائی تو بڑھ رہی ہے, اللہ کرے کنٹرول میں. اچھا نہیں مفتہ صاحب ایک سیکنڈ, مفتہ صاحب کبھی بھی ہائپر انفلیشن نہیں, مفتہ صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں نا, مقصد آپ سے سوال کرنے کا یہ ہے کہ یو آر اے کی پرسن اپوزیشن کے جو یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو یہ جب قیمتیں اگر بڑھیں گی آنے والے دنوں میں, کچھ تو بڑھیں گی ظاہر ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان کی غلط پالیسی ہے, یا آپ کہیں گے کہ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ یہ بڑے اسپیسیفک اکنامک وجوہات ہیں جو کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے, اس وجہ سے قیمت تو بڑھنی تھی؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. اچھا میں تو یہی بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ دیکھیں, اگر پیسہ اسٹیٹ بینک چھاپ رہا ہے جو کہ چھاپ رہا ہے, اگر ڈیویلیویشن کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے مہنگائی بڑھے گی. میں یہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو ڈیویلیویشن کے اوپر میرا موقف تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو 2 ایسپرین لے لیں, تو مطلب 5 روپے کی 2 مرتبہ ڈیویلیویشن میں نے کری تھی, لیکن اسی سر کے درد کے لیے آپ 9 ایسپرین نہیں لے سکتے, اس سے آپ کو جلدی آرام نہیں آ جائے گا اور تکالیف ہو جائیں گی. تو یہ ایک میری بات ہے, میں اپنی بات سے نہیں پھرا ہوں بالکل. جب میں نے کہا تھا, میں تو ٹی وی پہ یہ چیز کہہ چکا تھا جب میں منسٹر تھا کہ میں نے ڈیویلیویشن کری ہے, اس میں کوئی مطلب میں نے ذمہ داری لی ہے. دیکھیں اس بار جب ہوا تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا, اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بتایا تھا, وہ گورنر نے بتایا تھا. یہ اور یہ میرے بھائی حماد جو ہے یہ بیچارہ عمران خان کے اسٹیٹمنٹس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تو وہ ٹھیک تھا, اب حالت ہے. تو لیکن سچی بات ہے کہ خان صاحب نے ہر چیز ہر مرتبہ کہی ہے, ہر موقع پہ. کل ایم کیو ایم کو کہا کہ ایم کیو ایم اور ہمارا نظریہ ایک جیسا ہو گیا, اب اس پہ کیا آپ بات کر سکتے ہیں. تو خان صاحب نے تو اس قسم کی باتیں کری ہیں پچھلے 10 سال میں کہ جب جس محفل میں تھے اس محفل کے مطابق بات کری ہے. وہ تو اکنامک ویژن نہیں ہے ان کا. جو سینٹرل ویژن تھا, نہیں یہ مجھے یہ بتائیں ان کا جو سینٹرل ویژن تھا اکنامکس میں وہ یہ تھا کہ میں آ جاؤں گا. نہیں سن لیں, ان کا ویژن یہ تھا کہ عمران خان آ جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, ٹیکس ڈبل ہو جائے گا. جی بالکل, یہ بات ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ فیکچولی ٹھیک ہے. لیکن اب تو ہم ایک جگہ پہ آ کے کھڑے ہیں جب پالیسیز پر بات ہو رہی ہے, تو یہ آپ نے بھی فرمایا کہ ڈالر کی قیمت انہوں نے روپی کو ڈی ویلیو بہت زیادہ کر دیا, 9 ایسپرین لے لی 4 کی بجائے. تو آپ کا خیال ہے کہ ان کے پاس گنجائش تھی کہ یہ خالی 4 ایسپرین لیتے؟ لیٹ می گو ٹو حماد آن دس. جی دیکھیں, جو ڈی ویلیویشن ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ڈالر کی مانگ جو ہے وہ اس کی سپلائی سے کم ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا, ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ. جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو اوسطاً اس میں اور ان کے ایکچوئل ریٹ میں 27% کا فرق تھا. ہم اب جب اس کو مارکیٹ ایکویلیبریم کے قریب لے کے آئے ہیں تو اس وقت اس میں کوئی فرق نہیں ہے, 0%. وہ اس وقت مارکیٹ ایکویلیبریم پہ, یعنی ہم روپے کو اس کی حقیقی قیمت کے مطابق لے کے آئے ہیں, اسٹیٹ بینک لے کے آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو کی ڈرائیور ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. اگر وہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اکنامک کی ایسی تھیوری نہیں ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو, آپ کے ملک میں ڈالر کی مانگ بڑھ رہی ہو اور آپ کا روپیہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو. اس کا پھر صرف ایک حل ہے کہ آپ بیرون ملک سے ڈالر اور لیں اور اپنی کرنسی مارکیٹس میں ڈالیں, جو ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ جو آرگیومنٹ تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ پہلے جاتے تو شاید اتنی کمی نہ آتی ایک دم سے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایک میں آپ چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے ایک آرٹیکل لکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی فوراً آئی ایم ایف کے پاس چلا جانا چاہیے, اور ابھی پیچھے کر کے ایک محفل میں جہاں 50 اور لوگ موجود تھے وہاں پہ ورنہ بینکرپسی ہو جائے گی, وہاں پہ انہوں نے اسد عمر صاحب کو کہا بڑی محفل میں کہ آئی واز رانگ, یو ور رائٹ, کہ اب واقعی آپ نے کنٹرول کر کے دکھایا ہے, آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزروز بڑھ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط کے اندر بھی. یہ کوئی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ اب اس کے اندر بھی پلیز ڈو ان سے پوری آپ رائے لیں. وہ ہم پہ بھی تنقید کرتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ ہم پہ تنقید, لیکن انہوں نے یہ بات. اچھا لاسٹ پوائنٹ, ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آپ حفیظ پاشا صاحب کی بات سے اگری کرتے ہیں مفتہ؟ مجھے نہیں پتا یہ کس کانٹیکٹ میں پاشا صاحب نے کہا ہے. پاشا صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, لیکن اور مطلب میں سچی بات نسیم میں بتاؤں کہ میری دعا ہے کہ یہ دے آر رائٹ, اور میری دعا ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے, میری دعا ہے کہ ان امپلائمنٹ کم ہو جائے پاکستان میں, اور میری دعا ہے کہ اکانومی چل جائے. میرا تو بڑے اسٹیکس ہے پاکستان میں. آئی تھنک کہ آئی ریئلی وانٹ دیم ٹو سکسیڈ ایٹ لیسٹ ان دی اکانومی اف نتھنگ ایلس. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ جب تک آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم نہیں ہو سکتا. لانگ ٹرم
میں, اور اس کے لیے آپ کو ٹیکس جمع کرنے پڑیں گے, اور اتنے آپ نے ڈیویلیوشن کے بعد بھی اگر آپ جمع نہیں کر پا رہے پیسے, وہ ایک اور قصہ ہے ٹیکس, وہ ان کو دھیان دینا پڑے گا. ٹیکس جمع کریں اور پھر بلیک اکانومی کہاں جائے گی, یونیورسٹی کیا ہوگی. آپ کا بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب. حماد آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, اکانومی پہ پروگرام ہوتے رہیں گے, بڑی اہم یہ ایشو ہے, میرا خیال ہے سینٹرل ایشو ہے پاکستان کا. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.